ایک بھائی نے یہ کمنٹ کیا ہے جو آپ کے سامنے دکھ رہا ہے. اس میں وہ کہتے ہیں کہ کربلا کے اندر نواسۂ رسول کے خلاف فتویٰ دے کر کے ان کو شہید کروایا گیا تھا، وہی فتویٰ آج بھی دیا جا رہا ہے. ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے. تو میں عرض کروں کربلا کا جو واقعہ ہے یہ کس طرح پیش آیا، تو یہ کوفہ کے لوگوں کے ساتھ کربلا کے واقعے کا تعلق ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سب سے زیادہ معتقدین، سب سے زیادہ ان کے ساتھ اعتقاد رکھنے والے لوگ جو تھے وہ عراق کے لوگ تھے اور خصوصاً کوفہ کے لوگ تھے. یہی وجہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دارالخلافہ کو مدینہ سے منتقل کر کے کوفہ لے گئے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شخصیت اگر عراق میں ایک عرصے تک حکومت کرتے ہیں، عادل حکمران ہیں، انصاف کرنے والی شخصیت ہیں، متبع رسول ہیں، تو کیا انہوں نے مزید لوگوں کا دل نہیں جیتا؟ تو کوفہ کے اندر جو لوگ، تھوڑے بہت جو لوگ تھے وہ بنو امیہ کے حامی تھے، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ تقریباً 5 سال وہاں حکومت کرتے ہیں. اس کے بعد مخالفین رہیں گے کہاں؟ وہ مخالف بھی دشمن بھی دوست بن چکے تھے ان کے. تو کوفہ تقریباً 99% جو لوگ تھے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے شیعائی تھے، وہ شیعان علی کہلاتے تھے. یہی وجہ ہے. اس کے بعد پھر خصوصاً اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے دستبردار ہونے کے بعد، پھر کوفہ کے اندر کچھ ایسے لوگ آتے ہیں جن سے کوفہ کے لوگ راضی نہیں تھے، ان کو ظالم سمجھتے تھے. تو پھر آپ ایک عادل حکمران کے گزرنے کے بعد پھر کچھ ایسے لوگ جن کو لوگ عادل نہیں ظالم سمجھتے تھے، پھر ان کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد پھر کتنی بڑی تعداد ہوگی جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے شیعائی بن چکے ہوں گے. مزید ان کے اندر یہ بات راسخ ہو چکی ہوگی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہی اصل حکمران تھے، اصل عدل و انصاف کرنے والی شخصیت تھے. یہی وجہ ہے کہ وہ خطوط لکھتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ عراق بلاتے ہیں، کوفہ بلاتے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ عنہ ان خطوط کو دیکھ کر اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجتے ہیں. وہ وہاں پہنچ کر لوگوں سے بیعت لیتے ہیں. 50,000 لوگ ان کے ہاتھ میں بیعت کرتے ہیں، اور 50,000 لوگ مکمل ہونے کے بعد مسلم بن عقیل جو ہے حضرت حسین کے چچزاد بھائی ایک بندے کو بھیجتے ہیں کہ آپ حضرت حسین کو جا کر بتائیے کہ وہ آئے یہاں آ کر عراق کے اندر اپنی حکومت قائم کرے، کہ لوگ سب ان کے ساتھ ہیں. جنہوں نے بیعت کی تھی وہ بھی ان کے ساتھ تھے، جنہوں نے بیعت نہیں کی تھی وہ بھی ان کے ساتھ تھے، کیونکہ بیعت کرنے میں ان کے لیے خطرہ تھا. بیعت آہستہ آہستہ وہ کر رہے تھے، لیکن ابھی تک جو نہیں کر چکے تھے وہ بھی ان کے حامی تھے. دلیل اس کی یہ ہے کہ جب گورنر کو پتہ چل گیا کہ یہاں سازش ہو رہی ہے، یہاں کچھ لوگوں سے بیعت لی جا رہی ہے، تو انہوں نے اعلان کیا، دھمکی دی. اس دھمکی کو دیکھ کر کے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے چچزاد بھائی مسلم بن عقیل اپنے 50,000 پیروکاروں کو لے کر کے گورنر ہاؤس کا کیا کرتے ہیں؟ محاصرہ کرتے ہیں. اور گورنر کے پاس کچھ بھی نہیں تھا عراق کے اندر. اس نے یزید کو پیغام بھیجا تھا، یزید نے اپنی طرف سے وہاں لشکر بھیجا تھا. یزید کا لشکر اس وقت جب کوفہ میں داخل ہو رہا تھا تو کوفہ کے لوگ منتظر تھے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے، اور وہ کیا سارا ہجوم بن کے اس لشکر کے جو لیڈر تھا اس کے سامنے آ کر کہتے ہیں مرحبا بابن رسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو مرحبا، خوش آمدید ہو. وہ آ کر کے یہ کہتے ہیں. ان کو یہ نہیں پتہ چل رہا کہ یہ کون ہے، کیونکہ ان کو یہ پتہ تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ وہاں سے تشریف لا رہے ہیں. لیکن آنے والا شخص جو تھا وہ یزید کے لشکر کا کمانڈر تھا، یزید کے لشکر کے لوگ تھے، وہ ان کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں. لیکن جب انہوں نے ان کو پہچانا تو وہ شرمندہ ہو گئے. اور اسی عرصے کے دوران وہ جو 50,000 لوگ تھے ان کو لے کر مسلم بن عقیل گورنر ہاؤس کا محاصرہ کرتے ہیں. گورنر ہاؤس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. گورنر سرداروں کو کہتا ہے، جو سردار اندر تھے وہ کہتے ہیں کہ کھڑے آپ جو ہے قلعے کے اوپر جا کر کے اپنے اپنے جو پیروکار ہیں، اپنے قبیلے کے لوگ ہیں، ان کو واپس جانے کے لیے کہہ دے، دھمکی دے، ڈرائے. تو وہ اوپر جا کے کہتے ہیں میرے قبیلے کے فلان لوگ اگر اس میں شامل ہیں، اگر میرے قبیلے سے کوئی لوگ اس میں شامل ہیں تو وہ جائیں، امن ہے، اگر نہیں تو تمہارے ساتھ سخت سلوک کیا جائے گا. وہ قبیلے والے جاتے ہیں. دوسرا، تیسرا، چوتھا سردار، اور صرف 50,000 میں سے 50 لوگ مسلم بن عقیل کے ساتھ باقی رہ جاتے ہیں. مسلم بن عقیل کو وہاں سے قلعے کے اوپر لے جا کر کے نیچے گرا کر ان کو شہید کر دیا جاتا ہے. اور پھر یزید کا لشکر پہنچ جاتا ہے. اس لشکر کو ابن زیاد جو ہے وہ حضرت حسین کے مقابلے میں بھیجتے ہیں. اس لشکر کے اندر
उन लोगों को जमा किया जाता है जो मरहबम बिइब्न रसूल कहकर इस्तकबाल के लिए आए थे, उनको पकड़ के लाया जाता है। जो लोग हज़रत हुसैन के चचेज़ाद भाई मुस्लिम बिन अकील के साथ मिलकर गवर्नर हाउस का मुहासरा किया था, उनको लाया जाता है। उन सबको जमा करके, खुतूत लिखने वालों को लाया जाता है, उनको सबको जमा करके कहा जाता है कि तुमने उनको बुलाया है, तुम्हारी वजह से ये फसाद हो रहा है, इसको निपटाना भी तुमने है। और इसी को क्या करता है, उनके खिलाफ बेचते हैं, करबला में उनको पहुंचाया जाता है। तो अब यहाँ देखे, फरजदक शायर हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु से रास्ते में मुलाकात करके वो कहते हैं कि कूफा के लोग जो है उनका दिल तो आपके साथ है, लेकिन उनकी तलवारें यजीदियों के साथ है। यजीद के कमांडर कूफा के शियान अली को लेकर के करबला में हज़रत हुसैन के मुकाबले में आते हैं। यजीदी फ़ौज के सिपाही रोते हुए हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के ऊपर तीर चलाते हैं। और आपको वो वाक़या भी याद है कि हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का बेटा इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह ताला वो बचते कैसे हैं। यजीद की फ़ौज का एक आदमी उसको वहाँ से उठा करके भाग जाते हैं और कूफा पहुँच जाते हैं। यानी बचाने वाला भी उसी लश्कर के अंदर है, लड़ने वाला भी उसी लश्कर के अंदर है। तीर फेंकते हुए वो रोते हैं, दिल उनका हुसैन के साथ है, रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ है, जबकि तलवारें उनकी यजीद के साथ हैं। और फिर ये लड़ाई ख़त्म होती है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बारे में गवर्नर को किसी ने कहा कि उसको किसी ने छुपाया है। गवर्नर धमकी देता है, ऐलान करता है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन खुद बयान करते हैं, मैं अपने माँ बाप से बढ़कर, बल्कि माँ बाप के बाद अगर किसी को अपने साथ मोहब्बत करने वाला समझता था तो यही बंदा था जो मुझे उठा करके अपना घर ले गया था। ये मुझे देखता था, रोता था, और मुझे देख करके हर वक्त रोता रहता था। क्यों? इसलिए कि मेरे साथ, मेरे ख़ानदान के साथ जो जुल्म हुआ था वो उसको मुझसे ज़्यादा बढ़ करके बर्दाश्त नहीं कर सकता था। लेकिन जब गवर्नर ने धमकी दी तो ये धमकी उसको पता चला, वो मेरा हाथ पाँव बांध के मुझे कंधे पे बिठाया, रोता हुआ मुझे गवर्नर के हवाले कर दिया। तो जो रोता हुआ इमाम ज़ैनुल आबिदीन को गवर्नर का हवाला करता है, जो रोता हुआ यजीद की फ़ौज के अंदर बैठ करके हज़रत हुसैन के ऊपर रज़ियल्लाहु अन्हु के ऊपर तीर चलाता है, वो कौन हो सकता है? तो अब ये कहना कि आप लोगों ने कत्ल किया है, हमने नहीं किया, किसने कत्ल किया है वो तारीख़ के अंदर मौजूद है, तो इसकी वजाहत करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि कत्ल करने वाले यजीदी नहीं थे, खुद क्या थे, शियान अली थे, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि अगर कत्ल करने वाला, इसको अगर आप एक शिकार के साथ तशबीह दे, एक आदमी एक चीते को लेकर शिकार के लिए जाता है, हिरन का शिकार करता है, तो शिकार करने वाला इंसान चीते को क्या करता है, बरंगेख्ता करके उसको शिकार पे बेचता है, तो चीता जाके उसको चीर फाड़ता है। तो चीता भी शरीक है और वह इंसान भी शरीक है। तो करबला में शियान अली के ऊपर जो बड़े थे वो यजीदी थे, कमांडर यजीदी थे, वो लड़ा रहे थे, और जो लड़ रहे थे वो खुद शियान अली थे। लिहाजा इसका इल्ज़ाम एक दूसरे पर लगाने की बजाय तारीख़ को पढ़ा जाए तो बेहतर रहेगा।